معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہ ہر قسم کی بھلائی کو جلد پانے کا پیارے نبوی طریقہ یا پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جو سب سے آسان طریقہ ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے، خیر کو حاصل کرنے کا جلد سبحان اللہ نبوی طریقہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قدر ہو سکے دنیا کے تفکرات سے آزاد رہو، کیونکہ بات یہ ہے کہ جسے دنیا کی زیادہ فکر لگ گئی اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار عام کر دے گا اور غربت و افلاس اس کی آنکھوں کے سامنے نصب کر دے گا، اور جسے آخرت کی زیادہ فکر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو آسان فرما دے گا، اس کی دل میں بے نیازی پیدا فرمائے گا، اور جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو متوجہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ مومنوں کے دل محبت و شفقت لیے اس کی طرف کھینچتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ عز و جل ہر قسم کی بلائی اس کی طرف جلدی جلدی بھیج دیتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص دنیا کی سوچ و بچار، دنیا ہی کی فکر، دنیا ہی کے معاملات کے اندر الجھا رہتا ہے تو یقیناً وہ شخص جو ہے پھر اس کے سامنے غربت و افلاس نظر آتی ہے، اس کے سامنے ہمیشہ ایک شخص ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دولت عطا کی ہے بہت ساری، اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ میری دولت ضائع نہ ہو جائے، میری دولت غرق نہ ہو جائے، میری دولت برباد نہ ہو جائے۔ ہر ایک شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ منصب و عہدہ مجھ سے چھین نہ لیا جائے، یہ عہدہ مجھ سے مطلب ضائع نہ ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، بلا تمثیل و تشبیہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اگر ایک انسان دنیا کی تفکرات سے نکل کر آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا میں صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ٹیمپریری طور پر یہ دنیا میں چند دن گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہاں میں 30 سال کی عمر، 40 سال، 50، 60 سال، 70 سال تک میں گزاروں گا، تو اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں سے اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹ جانا ہے، اور وہ اصلی گھر سبحان اللہ اللہ کے قرب میں ملتا ہے۔ اور یقیناً ایمان والوں کو وہ دنیا میں جب رہتے ہیں تو سبحان اللہ وہ اسی طریقے سے رہتے ہیں کہ ایک بزرگ جس طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں رہو اس انداز سے رہو کہ جس طریقے سے کشتی میں ایک مسافر جو ہے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، یعنی پانی کو کشتی میں سفر اس لیے کرتا ہے کہ سمندر پار ہو جائے اور وہ منزل پر پہنچ جائے۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے اگر وہ کشتی کو پانی میں آنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر کشتی میں پانی آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی اور منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دیں، دنیا کی آسائش کو استعمال کریں، دنیا کی ضروریات کو استعمال کریں، ایک وقت کو گزاریں، اور صرف یہ سوچیں کہ مومن کا جو اصلی گھر ہے وہ سبحان اللہ وہ سبحان اللہ یعنی کہ یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد ہی سبحان اللہ نصیب ہوگا۔ ناظرین کرام، آج جس میسج کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں وہ ہے مسلم سوسائٹی کی اہمیت، اور آج کے دور کے اندر مسلم سوسائٹی کی اہمیت کس قدر ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، شاید کہ میں اور آپ الحمدللہ ایسے ماحول میں پلے بڑھے ہیں جہاں ہمیں ماحول فراہم کیا گیا تھا، اس ماحول کے اندر الحمدللہ شاید کہ بہت سے جو دینی گھرانے ہیں ان کے اندر تو باقاعدہ دین بھی سکھلایا گیا اور سیکھا گیا، لیکن بہت سے ایسے گھرانے ہیں صرف اور صرف انہیں ماحول ملا، انہیں سوسائٹی ملی، انہیں کلچر ملا، اسلامک کلچر ملا، انہیں اسلامی ماحول فراہم ہوا تو ان کے اندر حیا بھی آئی، ان کے اندر بڑوں کا ادب و احترام بھی آیا، ان کے اندر
خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوا اور ان کے اندر عجز و انکساری بھی پیدا ہوئی۔ لیکن جن گھروں کے اندر اسلامی ماحول فراہم نہ کیا گیا تو وہ بچے بزدل بھی ہوئے، وہ بچے بڑوں کا ادب و احترام سے بھی غافل ہوئے، اور وہ بچے انتہائی بے حیا بھی ہوئے، اور یہاں تک کہ وہ بچے جو ہے والدین کے جو دن رات کی جو ایک حساسیت ہے، یا والدین پر ایک کیفیت کا جو گزرنا ہے بچے کو نافرمانی کے اندر دیکھ کر، اسے اس چیز کی بودر بھی نہیں ہوتی۔ حضرین کرام، مسلم سوسائٹی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بالخصوص یورپ اور یو کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے۔ واللہ صرف اور صرف آج سے پہلے جو ہمارے بزرگوں نے گھروں کے اندر صرف اور صرف ایک اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہمارے بچوں کا جو ماشاءاللہ آج مائیں بن چکی ہیں اس ملک میں آنے کے بعد، وہاں سے آئیں اور یہاں اپنے بچوں کی تربیت اگر وہ وہی انداز اختیار کریں جو ان کے آباء و اجداد نے انہیں دیا تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ ہر بات پہ نوک جھوک کرنا، یہ نہیں کہ بچوں کے لباس پر، کہ بچوں نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، بچوں کی بالوں کی کٹنگ کیسی ہو رہی ہے، بچوں کے گفتگو کا انداز کیا ہے، بچے بڑوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں کیسی گفتگو ہو رہی ہے، وہاں آداب کیا ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، اور پھر حیا بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب انسان کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے پھر جو چاہے کرتا ہے، پھر وہ درندگی پہ اتر جاتا ہے۔ آج وجہ یہی بنی کہ میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ قائم دائم فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی جب سے خواتین نے مردوں کا لباس پہننا شروع کیا ہے، اس وقت سے خواتین میں حیا ختم ہو چکی ہے۔ یقین جانیے، یہ بات جو میں کرنے والا ہوں شاید کہ بہت سخت ہو، لیکن ہے حقیقت پر مبنی کہ ہم مسلمان ہیں، حیا ہمارا لباس ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ آج ہماری بچیاں، آج ہماری بہنیں اور آج ہماری مسلم خواتین کس قسم کے لباس کو اختیار کر رہی ہیں۔ وہ اپنے کلچر کو چھوڑ کر وہ غیروں کے کلچر کو اپنانا شروع کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر جو درندگی اتر رہی ہے کہ انہیں کسی کی بودر نہیں ہے، انہیں اس چیز کا لحاظ نہیں ہے کہ اس کے والد ایک نیک متقی اور پرہیزگار ہیں، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے والد یا اس کی والدہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال المختصر یہ کہ ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ کم از کم جو بچیاں، جو ہماری بہنیں، جو الحمدللہ دیکھیں کہ اسلامی میں شاید کہ ان الفاظ سے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا، لیکن وہ وجہ یہی ہے کہ محتاط بھی رہنا ہے کہ الفاظ کا سخت استعمال بھی نہ ہو جائے، کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ مقصد دل آزاری نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے، مقصد تنقید نہیں، مقصد اصلاح ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر خاص طور پر اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں، 1 ویک کی یا 2 ویک کی اسکول ہالیڈے ہیں۔ اب اس کے اندر بچے آپ کے پاس موجود ہیں، بچوں کی اصلاح کریں، کہ بچوں کو کہیں کہ کس لباس کو پسند کریں۔ آج بچے وہ لباس کہاں سے پسند کرتے ہیں؟ انہیں رول ماڈل کون ہمیں کس کو دکھلا رہے ہیں؟ ہم انہیں جو دکھلا رہے ہیں وہی بچے انہی کو رول ماڈل بنا رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے بچے جو ہے وہی لباس اختیار کرتے ہیں، چاہے بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں۔ اب یقین جانیے، آج بھی جو اسلامی ماحول جن گھروں کے اندر موجود ہے، وہ تصویری والے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی تصویر والے کپڑے نہیں پہناتے۔ وہ یہی وجہ تھی کہ بچوں کے اندر ایک بچپن ہی سے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچے کی چھوٹی سی عمر ہے، ابھی نابالغ ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ بچے، ہماری ایک بہن ہے وہ کہنے لگیں کہ بچوں کو شروع ہی سے ٹائٹ پہنانا شروع کر دیے، اور پھر اب بچے جب بڑے ہوئے تو اب وہ انگلش لباس کے اس قدر عادی ہوئے کہ وہ اب دوسری طرف جانا، ان کو لے جانا بڑا مشکل کام ہے، بچے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ اب اس کی وجہ یہی بنی کہ اگر آپ کوشش کریں، ذرا سی محنت کریں، انہیں کھلا ڈلا لباس پہنائیں۔ دیکھیں، ہمارے شریعت کے اندر ہر وہ لباس جس کے اندر مخفی اعضاء نہ نکھریں تو وہ لباس آپ پہن سکتے ہیں،
اس لباس کے اندر یقین جانی کہ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو اکثر بزرگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ نوجوان مسجد میں آئے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ دیکھیں کہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو نہ جانے ناظرین اکرام، چھوٹی چھوٹی سی شاید یہ باتیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہی اسلامی ماحول اور ہماری اقدار کی ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ ہر قوم کی پہچان کچھ نہ کچھ ہوا کرتی ہے۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی 5 فٹ دور سے پہچان لے کہ واقعتاً کوئی مسلم گھرانے کے لوگ آ رہے ہیں، کہ واقعتاً یہ مسلمان گھرانے کے لوگ ہیں۔ آج تو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان تو جب صبح اٹھتا ہے تو وہ جوان اپنے آپ کو ایسے رخ پہ ڈھالتا ہے کہ اس کا محسوس نہیں ہوتا کہ واقعتاً یہ مسلمان بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔